شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دھمک جائے، مہک جائے، بنے رونق کی گلزار۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں انوار خان یوسف ضعیف پروگرام ڈائلاگ 99 میں حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، پاکستان کی سیاست میں بڑی گہما گہمی چل رہی ہے۔ ایک کیس جو ہر خبر کی زینت بنا ہوا ہے، ہر چینل کی زینت بنا ہوا ہے، اور اخبار کی سرخیوں میں اس کیس کا نام آ رہا ہے۔ کیا کیس ہے وہ؟ براڈ شیٹ کیس۔ اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے حکومت کے لیے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ سارا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں پرانی حکومتوں کا۔ دراصل یہ براڈ شیٹ کیس ہے کیا، یہ سمجھنے کی ہماری ناظرین کو ضرورت ہے۔ ہماری جو عوام ہے وہ کیس کو سمجھتی نہیں ہے، وہ چیزوں کی نوعیت کو سمجھتی نہیں ہے، وہ بس اپنی طرف سے رائے قائم کرنے لگ جاتی ہے۔ تحقیق کرنے کی عادت ہماری قوم میں ہے نہیں، وہ یہاں سے سنی وہاں بتا دی، وہاں سے سنی یہاں بتا دی والی عادت ہے۔ مگر اصل حقیقت ہے کیا، کیس ہے کیا، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ براڈ شیٹ کیس جو ہے یہ پرویز مشرف کے دور کا ہے۔ دو لوگ سیاست میں آپ کے لیے خطرناک ہیں، ایک ہیں بے نظیر بھٹو، دوسرے ہیں نواز شریف، مگر ان کو ایک لاٹھی سے مارا جا سکتا ہے، اس لاٹھی کا نام احتساب ہے۔ یہ اعلان ہوا کہ اب ایک نیب بن چکی ہے جو احتساب عدالت ہے، جہاں پہ ہر کسی کے بارے میں تحقیقات ہوگی، کس نے کرپشن سے کہاں لٹی ہوئی رقم رکھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ خبر برطانیہ میں پہنچی تو برطانیہ میں دو وکیل تھے عام سے، جیری جیمز اور WF پیپر۔ یہ دونوں نے جب معلوم کیا کہ پاکستان میں احتساب چل رہا ہے تو انہوں نے فوراً ایک براڈ شیٹ LLC کمپنی آف شور رجسٹر کروا دی، اور وہ پہنچ گئے شریف الدین پیرزادہ کے ذریعے جنرل مشرف کے ساتھ پاکستان میں جب جنرل مشرف سے ملاقات ہوئی تو جنرل مشرف نے اس سے کہا کہ ہم اپنی کمپنی کے ذریعے، جو کہ براڈ شیٹ جس کا نام ہے، پوری دنیا میں تحقیقات کروائیں گے کہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں یا جتنے بھی کرپٹڈ لوگ ہیں ان کی کیا کیا جائیداد ہیں۔ جنرل مشرف کو یہ مشورہ پسند آیا، انہوں نے چیئرمین نیب کو حکم دے دیا کہ یہ معاہدہ کر لیں WF پیپر اور جیری جیمز کے ساتھ۔ مگر یہ معاہدہ کہا گیا کہ جلد بازی میں کیا گیا، اس کے حقائق، اس کے اوپر تحقیق پہ ریسرچ نہیں کی گئی، مگر یہ جلد بازی کا معاہدہ ہوا، مگر اس کا نقصان پاکستان کو بہت زیادہ پہنچا ہے۔ اب یہ معاملات چلتے گئے، پھر اس کے بعد جو براڈ شیٹ کمپنی تھی اس نے دیگر طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ براڈ شیٹ کمپنی تحقیقات کرتی، کوئی بھی خبر آتی وہ نیب کے حوالے کر دیتی اور نیب سے پھر 20% مانگتی۔ اب آگے چل کے اندازہ ہونے لگ گیا نیب کو کہ یہ ہمارے ساتھ غلط معاہدہ ہو گیا ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ مشکلات میں آ گئے ہیں اور بہت ساری رقم دینی پڑ رہی ہے ہمیں براڈ شیٹ کمپنی کو۔ مگر جنرل مشرف کا بعد میں سورج ڈوب گیا۔ 2007 میں آصف علی زرداری آ گئے۔ یہ جیری جیمز نے آصف علی زرداری سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ آصف علی زرداری نے اس کے سیٹلمنٹ کی منظوری کر لی، مگر معاہدہ نیب نے واپس لینے کا بھی ارادہ کر لیا اور آصف علی زرداری نے اس طریقے سے رقم دی اور معاہدہ واپس ہو گیا۔ تازہ ترین واقعے کے بعد آتے ہیں ناظرین، میاں نواز شریف کو پاناما کیس پہ سزا ہوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی وجہ سے، اور اس حوالے سے کعبے موسوی نے پاکستان آ گئے، انہوں نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی کہ 20% حصہ ہمارا بنتا ہے اس میں، مگر وہاں سے بات نہیں بنی۔ پھر عالمی ثلاثی عدالت میں بھی یہ کیس گیا تو عالمی ثلاثی عدالت نے پاکستان کو حکم دیا کہ $60 ملین براڈ شیٹ کمپنی کو دیے جائیں۔ پھر 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو پھر کعبے موسوی کے وکیل ظفر علی نے رابطہ کیا نئی حکومت پاکستان تحریک انصاف سے۔ پھر ظفر علی نے ملاقات بھی کی دو وزراء اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اور کچھ کعبے موسوی کا وکیل تھا تو کعبے موسوی نے اپنے وکیل کے ذریعے کچھ دانے بھی پھینکے۔ دانے یہ تھے کہ 2016 میں سعودی عرب سے لندن میں میاں نواز شریف کے $1 ارب شفٹ ہوئے ہیں، اور سنگاپور کے ایک بینک میں $1 بلین موجود ہیں نواز شریف کے۔ مگر عمران خان صاحب نے اپنے طور پہ تحقیقات کروائی تو یہ خبر ان کو ٹھیک محسوس نہیں ہوئی، تو انہوں نے ظفر علی کی بات مانی نہیں، اور پھر آگے معاملہ چلتا گیا۔ اب معاملہ یہ آیا ہے
کہ موسوی نے لندن ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی کہ نیب نے نواز شریف کے جو فلیٹس لیے ہیں وہ میری تحقیقات کے ذریعے سے لیے ہیں، تو مجھے جو معاہدہ ہوا تھا اس کا 20% مجھے دے دیا جائے کہ میں نیب کے ساتھ اپنی یہ ایڈجسٹمنٹ کر لوں گا۔ تو پھر اس کے بعد ان کی یہ پٹیشن کو مسترد کر دیا گیا اور پاکستان ہائی کمیشن کو حکم دیا کہ وہ $60 ملین اپنے اکاؤنٹ سے کاوہ موصوفی کو دے دیں۔ ناظرین محترم، یہ اصل کیس ہے اور جس کی بڑی گہما گہمی چل رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے خطرناک ہے بہت زیادہ، جیسے کہ پاناما نواز شریف کے لیے تھا، اسی طریقے سے یہ براڈ شیٹ کیس عمران خان کے لیے، مگر اس کی بنیادی جو حقائق ہیں وہ محسوس ہو رہی ہیں کہ پرانے جتنے بھی حکمران آئے تھے وہ تمام ملوث ہیں اس میں، چاہے وہ جنرل مشرف ہو، چاہے وہ آصف علی زرداری ہو، وقاف لیگ والے، دیگر جتنے بھی، وہ سب ہیں۔ مگر اب بدقسمتی اس حکومت کی کہ جنہوں نے پہلے معاہدہ بھی کر لیا، پہلے کرپشن بھی کر لی اور کرپشن کے پیسوں کے لیے ریکوری کے لیے عجیب عجیب سے فیصلے کر دیے، اب اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے یہ موجودہ حکومت۔ اب یہ کیس آگے بڑھے گا، عالمی عدالت میں بھی جائے، یہ معاہدہ ختم ہو یا نہ ہو، مگر اس میں مزید خدشات جو ہیں وہ نون لیگ والوں کو ہیں، کیونکہ ان کی فلیٹس اور ان کی اثاثے بیرون ملک میں ہیں اور وہ لوگ اس بات سے ڈر بھی رہے ہیں۔ مگر مریم نواز شریف نے دیکھا کہ ہماری قوم اور عوام سیاسی شعور بھی نہیں رکھتی ہے، نہ اس کو معلوم ہے کہ کیس کا معاملہ کیا ہے اور کیس کے حقائق کیا ہیں، تو انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ یہ عمران خان کے لیے زہر کے مترادف ہے اور عمران خان کی حکومت کو ختم کر دے گا، مگر اس کی کوئی بھی ایسی حقائق نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک خود مریم نواز شریف اور شریف فیملی کے لیے ہے۔ یہ بدقسمتی اس حکومت کی لگ رہی ہے کہ اس حکومت نے کرونا وائرس کا بھی سامنا کیا 1 سال تک، اس کے بعد جو بیرون ملک سے قرضے لیے ہوئے تھے پرانی حکومتوں نے اس کا بھی سامنا کیا۔ اب ایک اور بہت بڑا مسئلہ براڈ شیٹ کے نام سے اس حکومت کے سامنے آ گیا ہے اور کافی حد تک یہ بات صحیح بھی ثابت ہو رہی ہے کہ یہ حکومت ان مسائل کو سمجھنے میں ہی اپنی دور حکومت پوری کر لے گی اور اپنی اسٹریٹجی اور اپنے طریقہ کار کو اپلائی کرنے میں اس کو وقت لگ جائے گا، شاید اگلی دفعہ اگلے 5 سال ان کو ملیں تو کچھ یہ کر پائیں۔ حقیقت پہ مبنی یہی بات ہے کہ ملک اچانک سے تباہی کے کنارے تک نہیں پہنچتا، پہلے لوگوں نے اس کو بہت بری طریقے سے نقصان پہنچایا ہوا ہوتا ہے جس کا خمیازہ اینڈ میں آ کے نکل رہا ہوتا ہے، وہ جو آج آپ کے اور ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ناظرین محترم، میری گزارش بھی تمام تر لوگوں سے یہی ہے کہ کوئی بھی کیس آئے، چاہے وہ نواز شریف کا پاناما ہو، چاہے وہ براڈ شیٹ ہو، چاہے وہ فارن فنڈنگ ہو، کوئی سا بھی کیس ہو، اس کی خود تحقیق کریں اور خود سیاسی شعور بیدار کریں اپنے اندر، پھر جا کے اپنی بات آگے تک پہنچائیں، کیونکہ بہت آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ اس چیز کا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ٹرک کی لائٹ کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں کہ جس نے جو بات کہہ دی وہی صحیح ہے، مگر ہم نے اپنی تحقیق کچھ بھی اور ریسرچ نہیں کی ہوئی ہوتی، جس کا نقصان ہمیں بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ اور اصل میں جو ووٹر ڈے جو ہے نا، یہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ووٹر جو ووٹ دینے والا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے میں کس کو ووٹ دے رہا ہوں اور اس کے اوپر پرانے کیا کیا کیسز تھے، یہ ملک کے لیے مثبت ثابت ہوگا یا یہ ملک کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ یہ بہت بڑی اور اہم چیز ہے جو ہر انسان اور ہر پاکستانی کو اپنے اندر لے کے آنی ہے کہ وہ خود تحقیق کرے، وہ خود ریسرچ کرے اور وہ خود پھر آگے فیصلے لینے کے قابل ہو۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک منفرد انداز کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے میزبان انوار خان یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔